بینن میں مرکزی مبلغین و لوکل مشنریز کے لیے ریفریشر کورس کا انعقاد۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ بینن کو مورخہ 7 تا 9 فروری 2026 کو مبلغین کرام و لوکل مشنری جنوبی بینن کا ریفریشر کورس منعقد کرنے کی توفیق ملی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ اس ریفریشر کورس میں بینن کے 19 میں سے 9 ریجنز کے 60 مرکزی مبلغین کرام و لوکل مشنریز نے شرکت کی۔ پہلے اجلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کے بعد مکرم محمد لقمان بصیرو صاحب امیر جماعت احمدیہ بینن نے مبلغین کے کردار، نمونہ اور ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتے ہوئے انہیں جماعت کے لیے اعلیٰ مثال بننے کے متعلق نصائح کی۔ نیز مکرم محمود ناصر ثاقب صاحب مبلغ انچارج بینن نے مبلغین کرام و مشنریز کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے اپنے علمی و روحانی معیار کو بلند کرنے، حضرت خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطابات اور نصائح کو نہ صرف باقاعدگی سے سننے بلکہ ان پر کما حق ہو عمل کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ اس پروگرام میں تمام مبلغین و مشنریز کو اپنی رائے کے اظہار اور نکات پیش کرنے کا کہا گیا، جس پر اکثریت نے اظہار رائے کیا، جنہیں ضبط تحریر میں لایا گیا۔ نیشنل سیکرٹری تبلیغ مکرم نوید عیسیٰ صاحب نے تبلیغ احمدیت جماعتی ترقی کے لیے اہم ذریعہ کے موضوع پر تقریر کی۔ خاکسار مبلغ سلسلہ نے حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے خطبہ جمعہ فرمودہ 12 دسمبر 2025 کو نکات کی شکل میں پریزنٹیشن کے ساتھ پیش کیا اور حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی مبلغین سے توقعات کو بیان کیا۔ اس کے ساتھ مکرم محمد راجی شہود صاحب جنرل سیکرٹری بینن نے مربیان کے لیے لاہ عمل اور رپورٹ کی بہتر اور بروقت رسائی کے لیے پریزنٹیشن پیش کی۔ نمازوں اور طعام کے وقفہ کے بعد تمام مبلغین و مشنریز کو 3 کمیٹیوں میں تقسیم کیا گیا، جن کو 3 مختلف موضوعات پر تفکر کے بعد تجاویز پیش کرنے اور ایک مضبوط لاہ عمل تیار کرنے کا کام سپرد کیا گیا۔ موضوعات درج ذیل ہیں: بڑے شہروں میں مؤثر و نتائج خیز تبلیغ کے لیے لاہ عمل، سوشل میڈیا پر کیسے تبلیغ کے کام کو نتیجہ خیز بنایا جائے، اور غیر مذاہب یا لا مذہب لوگوں میں تبلیغ کے لیے پختہ لاہ عمل۔ نماز عشاء کے بعد کمیٹیوں نے اپنی کارروائی کی رپورٹ پیش کی، نیز مزید اضافہ کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ دوسرے دن کا آغاز نماز تہجد سے ہوا، جس کے بعد روحانی ترقی کے لیے نماز کا کردار کے موضوع پر درس ہوا۔ دوسرے دن کے پہلے اجلاس کا آغاز بھی تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کے بعد حافظ اسماعیل صاحب نے اللہ تعالیٰ سے زندہ تعلق کے قیام کے موضوع پر تقریر کی اور رمضان المبارک کے دوران کیے جانے والے پروگرامز پیش کیے، جن میں نماز تراویح، دروس، نماز کے لیے مساجد کو آباد کرنے کا لاہ عمل، دوران ماہ رمضان ریڈیو اور ٹی وی پروگرامز کا انعقاد شامل تھے۔ نائب امیر و نیشنل سیکرٹری مال مکرم عبدالرؤف مالکی صاحب نے بینن میں چندے کے نظام کو بہتر بنانے اور چندہ جات میں اضافہ کے لیے لاہ عمل پیش کیا، جس کے بعد مکرم مبلغ صاحب انچارج نے چندہ کی اہمیت پر نصائح کی اور احباب میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ نماز و طعام کے وقفہ کے بعد مکرم پکوہلا قاسم صاحب نیشنل سیکرٹری تربیت نے تقریر کی، جس میں ایک مکمل تربیتی پلان بنانے اور اس پر عمل کا کہا۔ اس کے علاوہ ایک عملی خاکہ بھی پیش کیا، جس کے بعد مکرم حسینی علیو صاحب نیشنل سیکرٹری تربیت نومبائن نے نومبائن کی تربیت کے موضوع پر تقریر کی۔ بعدہ
تربیتی پلان پر ایک سیر حاصل مباحثہ ہوا، جس میں احباب جماعت کے تربیتی معیار کو بلند کرنے کے لیے تجاویز اور مشورے پیش کیے گئے۔ ریفریشر کورس کے تیسرے دن کا آغاز بھی نماز تہجد کی باجماعت ادائیگی سے ہوا، جس کے بعد نماز فجر اور خلافت سے زندہ اور مضبوط تعلق کے موضوع پر درس ہوا۔ تیسرے دن کے اجلاس کا آغاز بھی تلاوت قرآن کریم سے ہوا، جس کے بعد پہلی تقریر مکرم محمد راجی شہود صاحب جنرل سیکرٹری نے نظام جماعت کے استحکام کے لیے صدران کی ذمہ داریاں اور مبلغین کا کردار کے موضوع پر پریزنٹیشن پیش کی۔ اس کے بعد مبلغ انچارج صاحب نے مبلغین کو میدان عمل میں کامیاب اور مؤثر بننے کے لیے نصائح کی۔ اس کے علاوہ کام میں تیزی اور بہتری پیدا کرنے کے لیے نئے فارم تشکیل دیے گئے، جن کے ساتھ ماہانہ رپورٹس کو پہلے سے بہتر اور جلد مکمل کرنے کی تلقین کی۔ اسی طرز پر 14 تا 16 فروری 2026 بینن کے شمالی ریجنز میں یہ ریفریشر کورس منعقد کیا گیا، جس میں بین ہی انہی موضوعات پر مبلغین کرام نے تقاریر کی۔ اس پروگرام میں شمولیت کے لیے مبلغ انچارج صاحب مع نیشنل جنرل سیکرٹری صاحب پاراکو ریجن میں تشریف لے گئے، جہاں اس ریفریشر کورس کا انعقاد ہوا۔ اس پروگرام میں بینن کے شمال میں موجود 10 ریجنز کے 60 مبلغین اور لوکل مشنریز نے بھی شمولیت کی۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے بہتر نتائج پیدا فرمائے، آمین۔ رپورٹ مرزا فرحان احمد بیگ، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔